لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 210، 211 اور 212 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، وما ینبغی لہم، اور یہ کام ان کے لیے مناسب بھی نہیں، وما یستطیعون، اور نہ وہ اس کام کو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بے شک انہیں تو وحی کے سننے سے روک دیا گیا ہے۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور پھر جبرائیل امین کے واسطہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کریمہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ مکہ کے جو کافر تھے ان میں سے بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر یعنی معاذ اللہ جادوگر کہا کرتے تھے، بعض آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شاعر بھی کہا کرتے تھے اور قرآن کریم کو شعر و شاعری کہا کرتے تھے، اور بعض کافر ایسے بھی تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے کہ بعض جنات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کریم سکھاتے ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کچھ دنوں کے لیے وحی کو بند کیا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام شدید بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد تک بھی نہ آ سکتے۔ تو اس وقت ابو لہب کی جو بیوی تھی یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چچی، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا، قد ترکک شیطانک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو آپ کے شیطان نے چھوڑ دیا؟ یعنی جو شیطان آپ کو آ کر قرآن بتاتا تھا، قرآن پڑھ کے سناتا تھا، کیا اس شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ نازل فرمائیں، جس میں اللہ رب العالمین نے اس طرح کے لوگوں کی تردید کی کہ یہ قرآن کسی شیطان نے نہیں اتارا، جنات نے نہیں اتارا، بلکہ یہ قرآن براہ راست اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ اور ساتھ میں اس بات کو مزید بھی واضح فرما دیا، وما ینبغی لہم، کہ یہ کام جنات کے مناسب بھی نہیں، ان کا کیا کام ہے کہ وہ کسی پر کوئی کتاب نازل کریں، کسی پر کوئی شریعت نازل کریں، کسی پر کوئی وحی نازل کریں، وما یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں۔ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہیں تو یہ جنات شیاطین بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو جب انسان کی طاقت میں نہیں کہ جو اشرف المخلوقات ہیں تو یہ شیاطین بھی اس بات کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ فرمایا انہم عن السمع لمعزولون، کہ ان کو یعنی جنات کو تو اللہ تعالیٰ نے، شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے سننے سے روک دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب فرشتے فضا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آتے تو فضا میں آ کر وہ آپس میں گفتگو کرتے کہ آج فلاں کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا، آج فلاں کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا۔ تو یہ شیاطین کیا کرتے؟ چھپکے سے فرشتوں کی گفتگو کو سنا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام یہ کیا کہ ایک چمکدار ستارہ ان پر ٹوٹ پڑتا کہ جس کی وجہ سے یہ شیاطین جل کر راکھ ہو جاتے یا یہ کچھ زخمی ہو جاتے، مر جاتے، جس سے اللہ تعالیٰ نے وہی سننے سے ان کو روک دیا۔ تو فرمایا کہ یہ شیاطین تو وہی سن نہیں سکتے، تو پھر یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سنا کیسے سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن اتار کیسے سکتے ہیں؟ فرمایا فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، لہذا جب سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ قرآن اللہ نے اتارا، یہ پیغمبر اللہ نے عطا کیا، یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی،
شیاطین بڑے طاقتور، یہ جنات بڑے طاقتور، لیکن ان سے بھی بڑی طاقت رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو مت پکارو، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، وگرنہ تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے گا جو سزا یافتہ ہیں یا جن کو قیامت کے دن عذاب ملے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا ذکر فرمایا ہے کہ جس آیت کریمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تبلیغ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ فرمایا میرا پیغمبر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے خاندان اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا پیغام سنائیں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اور آپ کی بات ماننے کے بعد انہیں جنت کی خوشخبری سنائیں۔ تو یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میرا پیغمبر اب آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں دعوت دیں۔ اور اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے آپ نے یہ پیغام کن کو سنانا ہے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا، اور پہلے ان کا امتحان لینے کے لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اس طرف ایک دستہ بیٹھا ہے، لشکر ہے، اور صبح ہوتے ہی وہ تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، تو تم مجھے بتاؤ تم میری بات کا یقین کرو گے یا نہیں؟ سب مکہ والوں نے، جو خاندان والے جمع تھے، انہوں نے جواب میں یہی کہا ما جربنا علیک الکذب، کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے سنا ہے، اگرچہ وہاں پر کوئی لشکر موجود نہ ہو لیکن ہم یہی کہیں گے کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر اپنا ایمان اور یقین بٹھا لو، تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی اور اپنوں کو یہ پیغام سنایا تو سب سے پہلے جس شخص نے انکار کیا اس کا نام تھا ابو لہب۔ ابو لہب کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تباہی ہو آپ کے لیے، ضائع ہو جائے آپ کی جان، کیا اس بات کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ اللہب قرآن مجید میں نازل فرمائی، فرمایا کہ ابو لہب تو میرے محبوب کے بارے میں ہلاکت کی بد دعا کرتا ہے، تو میں رب قرآن کریم میں اس صورت کو نازل کر کے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان تیری تباہی کی آواز لگاتے رہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ہلاکت میرے محمد کے لیے نہیں بلکہ ہلاکت تیرے لیے ہے کہ تو نے میرے محمد کے پیغام کو ٹھکرایا ہے۔ تو فرمایا کہ میرا پیغمبر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خبردار کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی اللہ کے راستے میں اللہ کا پیغام سنانے والا، جو بھی داعی ہے، جو بھی تبلیغی بھائی ہے، ہر ساتھی کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے دعوت کہاں سے شروع کرے؟ اپنے گھر سے شروع کرے۔ ہر پیغمبر کا یہ شیوا ہے، ہر پیغمبر کی یہ سنت ہے کہ اس نے سب سے پہلے دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کیا اور پھر اس سے آگے انہوں نے اس کام کو بڑھایا ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میرا پیغمبر اور آپ اپنے بازو پھیلا دیں ہر اس شخص کے لیے کہ جو ایمان والوں میں سے آپ کی اتباع کرنے والا ہے۔ اور بازو کو پھیلا دینے سے مطلب یہ ہے کہ آپ نرم گوئی اختیار کریں، نرم مزاج، اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں۔ چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرا پیغمبر لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بھی آپ کے ارد گرد نہ بیٹھا ہوتا۔ یہ آپ کی نرم گوئی ہے، آپ کا نرم مزاج ہے، آپ کے اچھے اخلاق ہیں کہ زمانہ جاہلیت والے لوگ آج صحابہ کرام کی شکل میں آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ لہذا نرم مزاجی یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو داعی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اس نے اپنے پیغام کو پھیلانا ہے، اللہ کی دعوت کو عام کرنا ہے، تو اچھے اخلاق کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر اس پیغام کے بعد کوئی آپ کی نافرمانی کرے تو آپ کہہ دیجئے انی بریء مما تعملون، بے شک میں ہر اس عمل سے بری ہوں کہ جو تم کرتے ہو۔ وتوکل، اور آپ بھروسہ کریں علی العزیز الرحیم، اس ذات پر جو کامل اقتدار ہے، رکھنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ الذی، وہ ذات، یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھتی ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونے کا مطلب کیا؟ کہ جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے، ہر وقت اس کی نظر آپ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ آپ پر تاک لگا کے بیٹھی ہے۔
اللہ کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھتا ہے، اور اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تب بھی اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کی جو آمد و رفت ہے سجدہ کرنے والوں میں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، یعنی جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، نمازیوں کو نماز پڑھاتے ہیں، خود نماز پڑھتے ہیں، یہ ساری کیفیات اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتے بھی ہیں اور ہر کسی کے حال کو جانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔